آپ نے چیلنج بھی کیا کہ ایک نامور جو صحافی ہیں آنے والے وقت میں وہ لاہور جو ٹی وی ہے اس طرح کے چینل میں ہوں گے. تو آفتاب اقبال کو کہا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ وہ اپنی بیٹھ گیا پھر اپنی ڈگڈگی بنا کے. ڈگڈگی ایک چینل بنایا نا اس نے, ڈگڈگی اس کا نام تھا, وہ بنا کے وہیں آ گیا نا, وہ آ گیا اس پہ کہ جی جناب یہ آئیں گے. اور ابھی جو ہے وہ جو ٹھڈے کھا کے اس وقت باہر گیا ہے, یہ اس کو اللہ نے دکھایا. اور کیسے گیا, بھاگا ہے نا, کیوں نہیں آ رہا پاکستان. تو یہ رب, یہ قدرت ہے, یہ قدرت کا انتقام ہوتا ہے. آپ پہ انہوں نے شاید وہ کیس بھی کروایا تھا, کوشش کی تھی اس نے ایف آئی اے میں, جب میں نے اس کی وہ منی لانڈرنگ کا جو کیس جو ہے اس پہ, جو ڈیڈی جو تھے وہاں کے, کوئی وہ کیا نام تھے, کاروباری آدمی ہے کراچی کے, مجھے نہیں پتا, انہوں نے ایک چینل کھولا تھا. اور اس ملک ریاض صاحب ہیں, ملک ریاض صاحب کا نہیں, انہوں نے تو خریدا تھا آپ ٹی وی تھا. وہ جہاں سے بھی پیسے آتے تھے وہ ڈاکومنٹڈ منی نہیں تھی, کیونکہ مبینہ طور پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بوریوں میں پیسے آتے تھے, تنخواہیں یہ انہی کے اپنے. ایک وہ جو بندہ تھا وہ مجھے آ کے انٹرویو دے گیا, تو وہ میں نے چیزیں کر دی. میں نے کہا یہ تو اتنے کروڑوں کا درمیان میں رولا ہے بھائی, کہاں گئے. لیکن وہ اس وقت ان کا, چونکہ یہ کسی اس بندے کے ایجنٹ تھے جو آج کل پورا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے نرغے میں ہیں, یہ اس کے ایجنٹ تھے. ابھی جو ان کو دبئی میں روکا گیا, میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے, یہ جو حال ہی میں دبئی میں روکا گیا, جو غلط بھی ہو سکتا ہے, ان سے یہ ریٹین کیا گیا ایئرپورٹ پر. تو وہ انہوں نے پوچھنا تھا بھائی وہ پیسے کہاں سے کہاں جاتے تھے. اور وہ جو بندہ اب اس وقت جو ریاست کے اس میں ہے پاس, اس نے کچھ بتایا ہوگا, پھر وہ اس کو پوچھا, اس سے تصدیق کی انہوں نے کہ یہ اتنے پیسے وہ ان پہ کسی اربن کوئی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا یا کچھ اور بھی مسائل ہیں. تو وہ یہ بھائی جان اس نرخے میں تو ان کے مجھے جو بتایا گیا ایف آئی اے والا دباؤ جو میرے اوپر ڈالوایا گیا, تو میں تو اس کو دائیں بائیں کر کے شروع میں ہی میں نے کہا اچھا چلیں یار, واقعی مجھے بھی لگتا ہے ہاتھ میں سخت کر گیا, میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, میں یار یہ سوری یار میں غلطی ہوگی, واہ واہ. نہیں, میں ایسے اس کو گھمایا. اور اگر وہ تو کسی کا تھا ایجنٹ, وہ چاہے جتنی بڑا اس وقت طاقتور آدمی تھا, تو میرے ساتھ تو لوگ پیار کرتے, میرا احترام کرنے والے اس سے بھی طاقتور لوگ تھے, جنہوں نے کہا اس کی طرف آنکھ نہ کوئی اٹھا کے دیکھے. ایف آئی اے کو کہا گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آفتاب اقبال جو تھے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, ہاں اس وقت کسی ایسے ایک آدمی کے, میں نام چونکہ میں نہیں آپ لے سکتے ہیں, نہیں آپ لے سکتے ہیں, میں اپنی وجہ سے نہیں لیتا, میں ایتھکس کا کچھ خیال رکھتا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں نا, اصلی والا ہوں, آپ کی طرف صرف یوٹیوبر نہیں ہوں, پوڈ کاسٹر. تو میرا پوت تات جو ہے وہ دلا نتل دائدہ نام لے لیں, وہ اس لیے میں نہیں کر رہا. تو وہ کسی بہت انفلوئنشل آدمی کے ایجنٹ تھے, اور وہ جو ہے جب وہ مجھے اس وقت بھی پتا تھا, سب کو پتا تھا کہ یہ بھائی ان کے لیے کام کرتے ہیں, مخبریاں. انہوں نے تو مخبریاں اپنے اس میں بھی شامل کیا ہوا تھا, اور ایک کسی کا فون بھی آتا تھا, تو ہاں جی فلاں صاحب یہ. تو اب جب وہ بات انہوں نے اس کے ذریعے کروا کے, ایف آئی اے والوں نے پہلے تو کہا جی ہم پر تو دباؤ ہے, پھر جب بڑا دباؤ آیا تو انہوں نے کہا جی معافی کر دیں. انہوں نے کہا جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا وہ تو ایجنٹ تھا نا کسی کا, تو لوگ میری عزت کرتے ہیں کہ میں 2 نمبر نہیں ہوں, میں کسی کا ایجنٹ نہیں, میں کسی سیاسی پارٹی کے جا کے میں مفاد نہیں لیے, میں اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے اداروں کی عزت کرتا ہوں, میں کسی کی طرف انگلی اٹھا کے بات نہیں کرتا, میں لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر کیچڑ نہیں اچھالتا. تو انہوں نے, وہ تو میری عزت کرتے تھے, اس سے بھی بڑے زیادہ تھا. انہوں نے کہا بھائی اگر فرحت بادشاہ کے ایف آئی اے کو یہ کہا گیا, ان لوگوں دونوں ڈائریکٹروں کو ادھر منہ کیا نا, تو پھر چھٹی ہے, تم لوگ گھر جا کے بیٹھ. اچھا شاہ صاحب, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف آپ کو کہا کہ کیس کر دیں گے, دوسری طرف کوئی دھمکی بھی لگائی تھی کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ اب بچ جائیں ہم سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب آپ نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی؟ نہیں, کوئی دھمکی دوں, میں تو مزے میں تھا. میں دیکھو نا, میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں بونگا تھوڑی ہوں. میں نے پہلے تو مدعا غیب ان کا ایشو ہی ختم کر دیا کہ وہ ان کو اعتراض تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پیچھے کون لوگ ہیں. لیکن آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت, آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسا مواد موجود ہے, اگر میں وہ مواد ریویل کر دوں تو آفتاب اقبال کی عزت اپنے گھر میں بھی نہیں رہے گی. پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں. اور میں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار, میں تو فیملیوں کی عزت کرنے والا آدمی, اور اس کی جو
پہلے والی مسز ہیں میری، بالکل میں تو بہنوں کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں. بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں. میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اگر مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے، وہ کوئی ٹیکنیکل باتیں ہوں گی. میں فیملی میٹرز اور بلو دا بیلٹ تو کھیلتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے یہ والی بات ہوگی نا، تو پھر وہ اسی طرح کی کوئی بات ہوگی جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو دبئی میں ڈیٹین کیا گیا ہے وہ منی لانڈرنگ پیچھے تھا. اس کے وہ جو پیسہ آخر آیا گیا کہاں گیا کیا، وہ کمپلیکیٹڈ ہے کیس. جی. آپ کی تنخواہ بھی رکھ لی تھی؟ نہیں، پیسے سارے دے دیے تھے آفتاب اقبال نے؟ وہ تو جیو نے دینے ہوتے تھے. اس یہ کون؟ اوکے ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا یہ تنگ بہت کرتے ہیں آپ کا کریکٹر مارنے کے لیے. نفسیاتی مسائل ہیں اس کے، احساس کمتری کا مارا ہوا آدمی ہے وہ ہے. ایسا تو نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ پیڑ کے نیچے پیڑ نہیں اگ سکتا، وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی میرے سے بڑا کوئی قداور شخصیت آ جائے؟ میں نے آپ کو ایک لفظ میں بول دیا، وہ احساس کمتری کا مارا ہوا. اس کے اندر سے یہی میں نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنا ہی جو دیکھیں ہر وقت یہ کہتا رہا میرے پاس گھڑی یہ ہے، میرے پاس فلاں یہ ہے، ایسے ہی رونت خواہ دکھا رہے جس کی ضرورت نہیں. جب انسان سچی مچی کا بڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں وہ گھبرا جاتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ میں یہ، وہ کہتا ہے اللہ بس اللہ آپ کا شکر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. وہ مطلب دکھاوا کرتے تھے. ہاں سب کو پتا ہے. صرف کچھ لوگوں نے کہا بڑا متکبر انسان ہے نا. کس طرح متکبر؟ جس طرح آپ کو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہی ہے نا. مقصد یہ ہے کہ پیسہ دکھانا، خوراک دکھانا، کپڑے دکھانا، جوتے دکھانا، یہ چیزیں یار یہ بری، یہ معاشرے پر غلط اثر ڈالتی ہیں. ہاں یہ چیزیں منفی چیزیں ہیں، یہ جو ہے نیگیٹو ہے، نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے. کیا شاہ صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو اپنے علم پہ بھی تکبر ہے؟ نہیں، وہ بیچارے وہ شو کرتا ہے ہر چیز. ہی تو مسکین آدمی اتنا کھوکھلا ہے، وہ ہر چیز شو کرتا تھا. وہ دیکھو ریسرچرز کا کام ہوتا ہے. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کے پاس بڑی نالج ہے. وہ تو بھائی دیکھو نا، آپ ٹی وی کے آدمی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں ہر اینکر کو ایک پیچھے ریسرچ ٹیم ہوتی ہے، 4-5 ریسرچرز کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینل. وہ موضوعات پہ لکھ کے آگے رکھ دیتے ہیں. تو کوئی جو دیانتدار آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرے ریسرچرز کا کیا ہوا کام ہے. اور جو کوئی اس طرح کا ہوتا ہے جال سے، وہ کہتا ہے میں ہی کرتا ہوں. نام آ جاتے ہیں کہیں لکھے ہوئے، لیکن وہ بتاتا ہی نہیں کہ کس کا کام ہے. وہ اپنے ہر چیز اپنے کھاتے میں ڈالی چلا جاتا. وہ ایک ان کا پروگرام آیا تھا کسوٹی، اس میں تو کوئی پری پلان نہیں تھا. کوئی انڈیا سے کال کر رہا ہے، کوئی یو کے سے کال کر رہا ہے، اور وہ کسی شخصیت کے بارے میں 20 سوال کرتے ہیں اور یہ پہچان لیتے تھے کون سی شخصیت ہے. یہ بڑے بڑے کسوٹیوں سے 2 نمبر بندے ابھرے ہیں. یہ افتخار آ رہے بھی کسوٹی سے شہرت پانے والے ہیں. مطلب کہ وہ کسوٹی میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی. نہیں، کسوٹی کچھ نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے کسوٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ ایم ہی ہے، معلومات 2-4 رکھنے کو. وہ کوئی قابل قدر کام تھوڑی ہے، کوئی علم تھوڑی ہے. وہ حافظہ ہو سکتا ہے، معلومات ہو سکتی ہیں، علم نہیں ہے. نالج اور چیز ہے، کریٹیوٹی اور چیز ہے. وہ بڑے کام اور ہیں. یہ تو کسی کو آپ رٹا لگوا دیں. اچھا شاہ صاحب، آج کے زمانے میں جو شاعر ہیں وہ کسی پارٹی کا سہارا لیتے ہوئے کوئی شعر پڑھتے ہیں، پھر انہیں جو ہے داد ملتی ہے اور مشہور ہو جاتے ہیں راتوں رات، اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑے ٹائم کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر شہرت آسمان کی بلندیوں پہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ مشاعرے میں صرف ایک ہی شعر ان کے پاس ہوتا ہے جس پہ انہیں شہرت ملی ہوتی ہے. اس طرح کی انقلابیت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یار شام بھائی، آپ ایک پیارے دوست ہیں. یہ جو ایک آدھ شعر ہوتا ہے نا، یہ کسی کو بھی کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیکی یا برائی ہے، بدی جو ہے، ایک آدھ حادثاتی نیکی پر کسی کو نیک نہیں کہا جا سکتا. اور کسی سے کوئی وقتی کوئی اچانک کوئی برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کو برا اور بد کردار نہیں کہا جا سکتا. ارے بڑا پوائنٹ. یہ جو کیریکٹر ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے کسی کے کردار کے تسلسل سے، کہ مسلسل کوئی کیا ہے. تو شاعر اسے میں کنسیڈر کرتا ہوں جو مسلسل اچھے شعر کہتا ہے. جس سے کوئی ایک آدھ شعر اچھا ہو گیا تو میں اس کو اچھا شاعر نہیں مانتا. ایک آدھ غزل ہوگی، وہ تو ہو سکتا ہے کسی اچھے شاعر کے پاس بیٹھ گیا ہو تو اس کا فیض ہاتھ میں لا لیا ہو، چائے پی لی ہو، تو وہ یہ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایک آدھ شعر اچھا ہے. جیسے ابھی حال ہی میں احمد فرحات اور وہ ایک شاعر ہے عارف نام ہے شاید لڑکے کا، عارف الوی، تو انہوں نے پی ٹی آئی کا لے لیں، میں سیدھا کہتا ہوں پی ٹی آئی کی کچھ اس طرف شاعری کی اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی، تو ان کو